پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر صاحب، لاسٹلی یہ جو نیو نارمل ہے جس میں امریکہ کو، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب عراق کے اندر گئے اس وقت بھی یو این کے انسپیکٹرز کی ساری رپورٹس کو نگیٹ کیا گیا اور یونیلیٹرل ایک ڈیسیجن لے کے تو وہاں پہ امریکہ گیا. بعد میں ٹونی بلیئر صاحب معافیا مانگتے رہے پوری دنیا سے، اپنی پارلیمان سے بھی. بٹ یہ جو نیو نارمل ہے تو یہ تو پوری دنیا کو تو غیر محفوظ کر رہا ہے. بٹ کل کو ہم بار بار جو بات کر رہے ہیں پاکستان کی یا ٹرکی کی، کہ جو لگتا ہے کہ ان کے لیے اور ہرڈلز بڑی ہیں اسرائیل کے لیے یا امریکہ کے لیے، تو یہ کیس تو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے کہ کوئی وجہ بنا کے تو ہم پہ بھی کل کو حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو یہ نیو نارمل کو ایکسیپٹ کرنا یا اس پہ خاموش رہنا، یہ کتنا خطرناک ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں، ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر نے ایک کالونی بنائی اور اس کے پاس زمین نہیں تھی. میں ویسے ایگزامپل دے رہے ہیں، ہائپوتھیسس. اور زمین جو ہے وہ ارد گرد سے اکٹھی کر کے ایک بہت بڑی کالونی اس نے بنائی کرنے کے لیے. اب یہ کالونی جب پیپر پہ تھی تو اس وقت بھی پلان تھا کہ یہ ساری زمین ایکوائر کرنی ہے، ورنہ یہ کالونی بن نہیں سکتی، جبکہ فائلیں بکنی شروع ہو گئی تھیں. جو انڈیا میں وہ گریٹر انڈیا کہتے ہیں، جس کا نقشہ انہوں نے اپنی لوک سبھا میں لگایا ہوا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت. اس میں سارا نیپال شپال یہ وہ کرنا، بلکہ ایون فار ایسٹ تک کی کچھ چیزیں، بنگلہ دیش سے، میانمار کے بھی سے سارے، پاکستان سارا شامل ہے. اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کو ہبریو میں کہتے ہیں ایرٹس اسرائیل. اور یہ دونوں ایک ہی فلسفیز ہیں، انہوں نے بھی ایکسپینڈ کرنا ہے، انہوں نے بھی ایکسپینڈ کرنا ہے. جس وقت نبوکت نظر کے بعد وہ نکلا اور مار پڑی تو 1,33,000 تو اس نے وہیں مار دیے، باقیوں کو بیبلون لے گیا وہ. تو جو عراق میں یہودی ساتھ لے گیا وہ کہتے ہیں کہ جی عراق بھی ہمارا ہے، کہ وہاں ہم رہتے تھے. باقی جو یہودی تھے وہ ڈر کے، چھپ کے، جان بچا کے، ڈر کے کیا کہنا ہے، وہ ادھر ادھر ہو گئے. انڈیا میں بہت زیادہ آئے جو تھے وہ کرنے کے لیے، کراچی میں بھی تھے اور انڈیا میں بامبے میں آگے، ابھی بھی انڈیا آتے ہیں بہت کرنے کے لیے. تو پوری دنیا میں، افریقہ میں ان کو وہ یہ کہتے ہیں وہ ڈایاسپورا ہے. وہ ڈایاسپورا جو ہے وہ اکٹھا ہو کے اسرائیل جو ہے وہ بنا ہوا ملک کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ جس وقت حضرت داؤد تھے اور ان کے بیٹے سلیمان تھے، تو اس وقت جو علاقے اس حکومت میں شامل تھے، کنگڈم میں، انہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے یہ اسرائیل ہے. اور داؤد سے ڈیوڈ ہوتا ہے، تو جو 6 کونوں والا ستارہ اسرائیل کا ہے وہ سٹار آف ڈیوڈ کہلاتا ہے، ڈیوڈ سٹار ہے کرنے کے لیے. اور ان کے جھنڈے پہ دیکھیں درمیان میں وہ ستارہ ہے اور دونوں طرف 2 بلو سٹرپس ہیں. یہ 2 سٹرپس کیا ہیں؟ یہ دجلہ ہے اور دوسرا نیل ہے. اس کے درمیان سارا جو ہے گریٹر اسرائیل ہے. جو انہوں نے کہنا ہے، نتن یاہو کو میں نے یہ خود سنا ہے کہتے ہوئے، اس نے کہنا ہے اٹس رانگ دیٹ مدینہ belongs to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے before the Islam came Jews were living there and they were thrown out like Banu Nazir and Banu Khurayz, they were living before that. تو مدینے پہ بھی کلیم ہے ان کا، سارے علاقے پہ، عرب مکہ مدینہ جیسا. خیبر تو ہمیں پتہ ہی ہے نکالے گئے تھے علاقے پہ. پھر اسی طرح یہ استنبول سے ادھر جو ترکی کا یہ والا علاقہ ہے، اس پہ بھی کلیم ہے ان کا سارا، کہ یہ بھی دجلہ سے جو ادھر کا علاقہ ہے سارا، عراق کا بہت سا علاقہ جو سارا. اور پھر جو نیل ہے جو افریقہ میں چلا جاتا ہے مصر، تو جو ادھر کا علاقہ ہے دریائے نیل کا، جو نیچے ڈیلٹا ہے، نائل ڈیلٹا ہے، جو ڈیلٹا میں حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے تھے، اور پھر ان کے بچے آگے سے، اور حضرت یعقوب ان کے والد، اور آگے داؤد، وہ وہی نائل ڈیلٹا تھا جس کے اندر وہ رہتے رہے کنگ کے، چرواہے حکومت کے. اور وہاں سے جب نکالے گئے تو پھر کنعان میں آئے. تو یہ ہسٹوریکل، اور یہی چیز حقل بھی نے کہا کہ ببلیکلی جو. اور آپ کے خیال میں اب انہی چیزوں کو پریکٹیکلی ایک چیز اور ہے، میں آپ کو جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، لوگ اس کو مس کرتے ہیں. وہ جو داؤد کی وہ کہتے ہیں وہ پھرتی جو سیٹ تھی، جو تخت تھا، وہ ایک راک تھی، وہ پھرتی آئرلینڈ میں، اور اس وقت وہ ویسٹ منسٹر ایبی میں. اور پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ انگلینڈ میں پوپ کو خلاف کر کے رومن کے، تو یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں یہ کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں. تو یہ زائنزم جو ہے، کرسچن زائنزم اور جو زائنزم اور ببلیکل سارا اس کے، تو ظاہر ہے اگر یہ ایران کو گرا لیتے ہیں، ایران روک تھی، تو باقی عرب ملکوں کو وہ چھوڑیں گے.
حقل بی نے کہہ دیا، فلوٹ کر دیا ابھی اسی وقت. اور پاکستان اور ترکی جو ہیں، وہ ترکی کا تو علاقہ بھی چاہیے، پاکستان ایک سپوائلر ہو سکتا ہے کیونکہ فوج تگڑی ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، لوگوں میں ایک قسم کی سوچ وہ ہے بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ نیوکلیر ویپنز وغیرہ بھی ہیں. تو پریشرائز کر کے بغیر لڑائی کہیں گے جی نیوکلیر ویپن دو یا نہ دو. پاکستان پہ اگر ایران خدا نہ خواستہ گر پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پریشر جو کچھ عرصہ پہلے تھا ایران کے اوپر، وہ پاکستان پہ ایگزرٹ ہونا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ طاہر صاحب، بہت شکریہ خواجہ عمران صاحب اور برگیڈیئر راشد ولی. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.